हजार दास्तान। जब कई दिन तक मुसलसल सोचने के बावजूद कमाल राय किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो बिला आखिर उसने आरजू से बात करने का फैसला कर लिया। रात को खाने के बाद वो आरजू को घर के पिछले लॉन में ले गया। फिर वो दोनों टहलने लगे। आरजू समझ गई कि बाबा कुछ बात करने की तैयारी में है, लिहाजा उसने कोई सवाल ना किया। वो खामोशी से उनके साथ टहलने लगी। बेटा, तुम्हें यह तो मालूम ही है कि 2-3 दिन पहले रामेश और उसके मामू मुझसे मिलने आए थे। कमाल राय ने टहलते टहलते अचानक कहा। जी बाबा, आरजू ने आहिस्ता से कहा। मालूम है आरजू, मुझे नहीं मालूम कि इनकी आमद की वजह का तुम्हें अंदाज़ा है या नहीं। हो सकता है तुम जानती हो और हो सकता है तुम ना जानती हो। मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्यों आए थे। वैसे ये कितनी अजीब बात है कि इस रिश्ते के आने से पहले ही मैं रामेश ख्याल को तुम्हारे लिए मुंतखब कर चुका था। मैं सोच रहा था कि इस मौजू पर तुमसे बात करके तुम्हारा फैसला अपनी याददाश्त में महफूज कर लूँ, ताकि जब भी कोई सूरत सामने आए तो मुझे फैसला करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे अंदिया लिए बगैर कोई रिश्ता फाइनल नहीं करूँगा। जब ये रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश हुआ। जो बात मेरे दिल में थी वो फौरन ही उधर मुंतकिल हो गई। मैंने सोचा तुमसे बात करके इस रिश्ते को मंजूर कर लूँगा, लेकिन शायद ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत में नहीं। इतना कहकर कमाल राय ने गहरा सांस लिया। क्यों बाबा? आरजू ने फिक्रमंदी से पूछा। रामेश के मामू ने रामेश की फैमिली बैकग्राउंड बताते हुए जो कुछ कहा वो बस मैं एक हद तक ही सुन सका। मैं इनकी बात सुनते ही सकते में आ गया था। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? आरजू, रामेश का दादा तुम्हारी माँ का कातिल है, कमाल राय ने इंकशाफ किया। ओह! आरजू के जज्बात पर एकदम ओस सी पड़ गई। लेकिन बाबा, इन लोगों से कत्ल का इल्जाम अपने सर किस तरह ले लिया? ऐसा तो कोई भी नहीं करता। उन्होंने रामेश के दादा को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराया। उन्होंने तो सिर्फ तुम्हारे दादा रोशन राय को मोर्द इल्जाम ठहराया। उन्हें मालूम नहीं था कि जिस रोशन राय का वो जिक्र कर रहे हैं वो मेरा बाप था। अगर उन्हें ये मालूम होता तो शायद वो ये रिश्ता डालने की हिम्मत ही ना करते। खैर, उन्होंने तस्करन कहा कि रामेश के वालिदैन को रोशन राय ने कत्ल करवा दिया। और बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा बाबा, आरजू ये सुनकर मजीद परेशान हो गई। लेकिन आप कह रहे थे मेरी माँ को रामेश के दादा ने कत्ल करवाया। ये बात भी बिल्कुल सही है, कमाल राय ने बड़े ही वसूख से कहा। बाबा, इससे पहले आप मेरी माँ के बारे में कोई और कहानी सुना चुके हैं, ये कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को सहरा में छुड़वा दिया था ताकि तुम दोनों मर जाओ। जी बाबा, आरजू ने तायद की। ये बात सही है। तुम्हारे दादा और मेरे बाप ने तुम दोनों को कत्ल करने की साजिश की। फिर रामेश का दादा बीच में किस तरह आ गया? मेरी माँ को तो इस तरह किस तरह कत्ल करवाया उसने? बेटा, बहुत सी बातें मैंने तुमको बता दी हैं। कुछ गैर ज़रूरी किस्से मैंने तुम्हें नहीं सुनाए हैं। तुम्हारे दादा असल में क्या थे ये बात खुलकर तुम्हें नहीं बताई है मैंने। फिलहाल बात को समझने के लिए इतना सुन लो, आइंदा कभी मैं तफसील से बता दूंगा। तुम्हारे दादा एक इंतहाई शफ़ाक शख्स थे। अपनी अना के पीछे अगर उन्हें मेरे कत्ल की भी ज़रूरत पड़ती तो मुझे यकीन है वो कर गुजरते। रामेश के दादा राजा सलीम और तुम्हारे दादा रोशन राय एक ज़माने में बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर एक घोड़ी की वजह से इन दोनों के दरमियान नाचाकी हुई और कुछ ही अरसे में वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। किस्सा मुख्तसर, दुश्मनी मोल लेने में तुम्हारे दादा ने पहल की। राजा सलीम की घोड़ी को मरवाया, फिर राजा सलीम की बहू यानी रामेश की माँ को कत्ल करवाया। जवाब में राजा सलीम ने तुम्हारी माँ को ठिकाने लगवाया, जो ऊँट पर भटकती हुई कंगनपुर पहुँच गई थी। इसके जवाब में तुम्हारे दादा ने रामेश के वालिद राजा नसीम को कत्ल कराया। फिर राजा सलीम मेरी जान का दुश्मन हो गया। मुझ पर
کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ جب اس کے بندے مجھے قتل کرنے میں ناکام رہے تو راجہ سلیم بنفس نفیس میرے قتل کے لیے نکلا۔ اس نے بڑے منظم طریقے سے میرے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ مجھے قتل کرنے کے بجائے غلطی سے اپنے ملازم کے ہاتھوں مارا گیا۔ تب جا کر یہ سلسلہ رکا۔ تمہارے دادا نے جو عبرتناک اور اذیتناک موت پائی، اس کے بارے میں تمہیں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ کمال رائے نے افسردگی سے کہا، بابا، یہ انسان اس قدر سفاق کس طرح بن جاتا ہے؟ آرزو نے پرفکر لہجے میں کہا، اگر دولت، جائیداد اور زمین انسان کو سفاق بنا دیتی ہیں تو بابا آپ ایسے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بھی تو اپنے علاقے کے ایک بڑے وڈیرے ہیں۔ آرزو، دولت بڑا خطرناک نشہ ہے۔ اس نشے میں انسان بدمست ہو کر مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔ جب کسی کو طاقت کا نشہ ہو جائے تو پھر وہ نشہ کبھی نہیں اترتا، بس موت ہی اس نشے کو اتارتی ہے۔ کمال رائے نے اسے سمجھایا، اچھا بابا، اس مسئلے کو چھوڑیں، اب آگے بات کریں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ آرزو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قسمت نے ہمارے ساتھ عجیب کھیل کھیلا ہے۔ جس ماحول سے میں تمہیں بچا کر اور خود کو بچا کر یہاں آیا، اس پس منظر نے ہمارا ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا۔ بیٹا، آدمی اچھا بھی بننا چاہے تو ماضی اسے اچھا بننے نہیں دیتا۔ ابھی تو رامیش کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ جب معلوم ہوگا تو وہ اس رشتے سے یقیناً دستبردار ہو جائے گا۔ آخر اس پوتی سے کون رشتہ کرتا ہے جس کے دادا لڑکے کے والدین کے قاتل ہوں؟ لیکن بابا، ہم تو قاتل نہیں ہیں۔ آپ نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ رامیش کے والد تو کسی کے قاتل نہیں تھے۔ آرزو پرجوش لہجے میں بولی، پھر ہم کیوں ڈریں؟ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں اپنا بھیانک ماضی بھولنا ہوگا۔ بابا، آپ اگر میری مانیں تو رامیش کے ماموں کو سب کچھ صاف صاف جا کر بتا دیں۔ اگر ان لوگوں میں انسانیت ہوگی، ماضی کو بھولنے کی صلاحیت ہوگی اور دوسروں کو معاف کرنے کی خصوصیت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے گھر خوش اور ہم اپنے۔ آرزو نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کمال رائے اسے بڑی خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگا۔ جو فیصلہ وہ 3 دن میں نہیں کر پایا تھا، وہ فیصلہ آرزو نے چند لمحوں میں کر دیا تھا۔ پھر وہ رات آئی، وہ قیامت کی گھڑی جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ آ کر رہے گی۔ 15واں سال آرزو پر بہت بھاری ہوگا۔ وہ سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ اس شام ستارہ نے آرزو کو پکڑ کر زبردستی اس کے سر پر تیل تھوپ دیا۔ بس وہ غلطی سے ستارہ کے سامنے یہ کہہ بیٹھی کہ آج اس کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ وہ فوراً ہی کچن سے تیل کی شیشی اٹھا لائی اور اس کے نہ کرنے کے باوجود اس نے تیل کی شیشی اس کے سر پر انڈیل دی۔ ویسے ستارہ مالش بہت اچھی کرتی تھی۔ بالآخر وہ بھی لالچ میں آ ہی گئی اور اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ چکنا سر آرزو کو بہت برا لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تیل لگوائے اور ادھر جا کر نہا لے، مگر ستارہ نے اس پر پابندی عائد کر دی کہ کم از کم 3 گھنٹے تک سر نہیں دھونا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ آرزو کے بال کمزور ہو رہے ہیں، اس طرح وہ تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ آرزو جانتی تھی ستارہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لہذا وہ کبھی کبھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات مان لیا کرتی تھی۔ ان چکنے بالوں کے ساتھ وہ سو نہیں سکتی تھی، لہذا وہ واش روم میں نہانے کے لیے گھس گئی۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ 15-20 منٹ میں وہ شاور لے کر باہر نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، پردے پوری طرح گرے ہوئے تھے، لہذا وہ جسم پر محض ایک گاؤن ڈالتی ہوئی واش روم سے باہر آ گئی تھی۔ بال سکھاتے سکھاتے اچانک اس کی نظر اپنے پیٹ پر پڑی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی اور ڈرائر کو بند کر کے ایک طرف رکھا اور آئینے کے نزدیک ہو گئی۔ پیٹ پر جو ننھے ننھے گڑھے تھے وہ دانے بننے کے بعد سرخ ہو گئے تھے اور پھر سیاہ پڑ گئے تھے، لیکن اس وقت وہ ننھے زخم ہرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سرخ دانے نیلے ہونے کے بعد اندر دب گئے تھے اور اب ننھے گڑھوں میں کچھ پانی سا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تولیہ لے کر اس زخم پر دھیرے سے رکھ کر اٹھا لیا۔
وہ گڑھے چند لمحوں کے لیے خشک ہو گئے، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد ان میں پھر پانی سا بھر گیا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی وہ ان زخموں کے ہرے ہونے کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اچانک کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کے بیڈ کا ایک کونا نظر آتا تھا۔ اس کی نظر جو ہی بیڈ پر پڑی وہ ایک دم چونک گئی۔ اسی وقت ایک عجیب سی خوشبو کا جھونکا اس کے نتھنوں سے ٹکرایا۔ اس نے فوراً اپنا گاؤن سمیٹ کر اس کی ڈوریاں کس لیں اور پھر بیڈ کی طرف پلٹی۔ اس کے بیڈ کے کونے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا پھن پھیلا ہوا تھا اور دو حصوں میں بٹی زبان بڑی تیزی سے اندر اور باہر ہو رہی تھی۔ اس کی تیز چمکتی آنکھیں آرزو پر جمی ہوئی تھیں۔ آرزو نے چند قدم آگے بڑھائے، پھر رک گئی۔ وہ اس سانپ کو پہچان گئی۔ وہ اسے اس سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو یہی سانپ اس کے سامنے پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں اس کے خد و خال اس طرح روشن تو نہ تھے جس طرح وہ اب دیکھ رہی تھی، لیکن اتنا اندھیرا بھی نہ تھا کہ وہ اسے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس کے سر پر چمکیلا پتھر رکھا تھا جس سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ بات اس نے واضح طور پر نوٹ کی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے جو سانپ تھا، اس کے سر پر بھی ایک چمکیلا پتھر موجود تھا جو کسی ہیرے ہی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس سانپ کی رنگت سنہری تھی۔ اس کے جسم کے اوپری حصے پر چھوٹے چھوٹے گول نشان تھے۔ یہ نشان رنگین اور چمکیلے تھے، جیسے اس کے سنہرے جسم پر مختلف رنگ کے پتھر جڑے ہوئے ہوں۔ ایسے ہی نشان اس پھن کے اوپر بھی تھے۔ کمرے کی روشنی میں وہ سنہرا سانپ جگمگا رہا تھا۔ ایسا خوبصورت سانپ آرزو نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے بچپن میں پہنچ گئی۔ مجسمے والا بڑا کمرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ سرخ اینٹوں کا فرش جہاں وہ سانپوں سے کھیلتی تھی، پھر اسے اپنی آیا یاد آئی۔ کبھی کبھی وہ خوفزدہ ہو کر ایک دم پکارتی تھی، رنتارو! یہ کسی سانپ کا نام تھا جس سے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ آج اس سانپ کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر اس کا نام آ گیا اور وہ بے اختیار پکار اٹھی، رنتارو! اپنا نام سنتے ہی وہ سانپ ایک دم جھوم اٹھا۔ اس نے دائیں بائیں اپنے پھن کو لہرایا جیسے کہتا ہو، ہاں میں رنتارو ہوں، رنتارو، تمہارا رنتارو۔ اوہ، تو یہ مجھ تک آ پہنچا۔ اس نے مجھے تلاش کر لیا۔ مجھے اس کے لیے ہی منتخب کیا گیا تھا۔ یہ انتخاب اس کے باپ پرمان نے کیا تھا۔ ایک خاص وقت تک کے لیے اس سے مجھے دور رکھا جا رہا تھا۔ اب شاید وہ وقت آ گیا تھا اور مدت پوری ہو گئی تھی اور یہ آزاد ہو گیا تھا۔ آرزو ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں وہ بڑی تیزی سے بیڈ سے پھسلا اور بڑی تیزی ہی سے اس کی ٹانگ سے لپٹ کر گھومتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ آرزو اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری۔ اس کے حواس ایک دم مختل ہو گئے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن ہاتھ اور پاؤں چلانے کی سکت اس میں نہ رہی۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی چیز اس کے ریشمی بدن پر پھسل رہی ہے۔ اس کے دماغ میں دھواں سا بھرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے سے جگمگانے لگے۔ اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ بالآخر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئی۔ صبح پھر وہی مسئلہ ہوا۔ آرزو کا کمرہ بند تھا اور ستارہ بجا بجا کر تنگ آ چکی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ فون بھی کر رہی تھی، لیکن آرزو پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی 12 بجے کے قریب اس نے ریسیور اٹھایا اور بھررائی ہوئی آواز میں بامشکل بولی، ہیلو بی بی، دروازہ کھولیں۔ ستارہ نے جلدی سے کہا۔ وہ بہت ہی بے چین تھی۔ کہاں کا دروازہ؟ آرزو کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ بی بی، اپنے کمرے کا۔ اور کہاں کا؟ ستارہ نے زور دے کر کہا۔ اچھا۔ یہ کہہ کر آرزو نے ریسیور رکھا اور بامشکل تمام ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا اور پھر دھم سے بستر پر آ گری۔ جب ستارہ کمرے میں داخل ہوئی تو آرزو بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے ہلایا اور گھبرا کر بولی، ہائے بی بی، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت خراب ہے؟
हाँ, आरजू ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और फिर फौरन बंद कर लीं। मतली किसी कैफियत हो रही है। लीमू में पानी डालकर लाऊं? हाँ जल्दी, वो आंखें बंद किए बोली। सितारा ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। वो भागम भाग किचन में पहुंची। उसने एक गिलास पानी में 2 लीमू निचोड़े और फुर्ती से आरजू के बेडरूम में आ गई। वो इसी तरह बेसुध आंखें बंद किए पड़ी थी। सितारा ने इसके सर के नीचे 2 तकिए रखे, फिर इसका सर अपने हाथों से मजीद ऊंचा करके पानी पिलाया। वो गट गट करके सारा पानी पी गई, जैसे जन्म जन्म की प्यासी हो। बीबी, अम्मा क्वार्टर में हैं, क्या उन्हें बुला लाऊं? सितारा ने तशवीश से पूछा। नहीं सितारा, तू मेरे पास बैठ, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। फिर वाकई हैरत अंगेज तौर पर वो कुछ देर में ठीक हो गई। लीमू के पानी ने इसके होश और हवास बहाल कर दिए। उसने मुस्कुरा कर सितारा की तरफ देखा। तू परेशान मत हो, मैं अब ठीक हूँ। आपका चेहरा पीला जर्द हो रहा है बीबी, ये आपको आखिर क्या हो जाता है? पता नहीं सितारा, ये कहकर वो उठकर बैठ गई। सितारा ने इसकी कमर के पीछे तकिए लगाए तो उसने टेक लगा ली। फिर उसने अपने कमरे को कुछ इस तरह देखा जैसे कुछ तलाश कर रही हो। कमरे में एक हल्की हल्की खुशबू अब भी फैली हुई थी, बाकी सब जूं का तू था। बीबी क्या देख रही हैं? आपको कुछ चाहिए? सितारा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। कुछ नहीं देख रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास बैठी रहे। आरजू ने इसकी तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा। मैं बैठी हूँ बीबी, मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? क्या वक्त हो रहा है? उसने गर्दन घुमाकर साइड टेबल पर रखी घड़ी देखने की कोशिश की। 12:15 हुए हैं। आज तो आप कॉलेज भी नहीं गई? हाँ, आरजू ने एक गहरा सांस लिया। कैसे जाती? आंखें नहीं खुली। बाबा हैं घर पर? नहीं, कहीं गए हुए हैं। चलो ये भी अच्छा है, वरना मेरी हालत देखकर परेशान हो जाते। चलें अब जल्दी जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोएं और बाहर आ जाएं। मुंह हाथ नहीं धोऊंगी, नहाऊंगी और नाश्ता बाहर नहीं करूंगी, यहीं अपने कमरे में करूंगी। आरजू ने कहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर सितारा उठ गई। आप नहाकर फ्रेश हों, तब तक मैं आपके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। सितारा के जाने के बाद वो बेड से उठी। उसे कमजोरी सी महसूस हुई। यूं लगा जैसे जिस्म का जोर जोर दुख रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती आईने के सामने पहुंची। उसके खुले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। इसने बाल समेटकर पीछे किए। गाउन की डोरियां खुली हुई थीं। उसकी नजरें अपने पेट पर गईं। अब वहां 2 नन्हे नन्हे जख्म और मौजूद थे। इसने आगे बढ़कर इन गढ़ों को देखा। ये नीले रंग के थे और अंदर से सुर्खी मायर थे। ये नन्हे निशान पहले वाले जख्मों के नजदीक ही थे। अब आरजू को कोई शुबा नहीं रहा। उसे यकीन हो गया कि उसे रात को रंतारू ने डसा है। इस ख्याल ने उसे परेशान कर दिया। उसने अपना चेहरा देखा। उसका गुलाबी चेहरा जर्द हो रहा था। फिर उसे रात की कैफियत याद आई। रंतारू का टांग से लिपटना, उसका लड़खड़ाना और बेड पर गिरना, रेशमी बदन पर उसका फिसलना। उसने एकदम खौफजदा होकर अपने खूबसूरत जिस्म को देखा। इसका जिस्म सही सलामत था। पेट पर कांटे के निशान के अलावा कहीं कोई निशान नहीं था। ये उसके साथ क्या हो रहा है? वो ये सोचती हुई वॉशरूम में चली गई और उसने पूरा शावर अपने सर पर खोल लिया। खाना खाने के बाद कमाल राय और आरजू लॉन में टहल रहे थे। रात की रानी की महसूर कुन खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। आरजू, आज मैं रामेश की तरफ गया था। कमाल राय ने गुफ्तगू का आगाज किया। मैं तुम्हारे मशवरे के मुताबिक सारी सूरत हाल उन दोनों के सामने रख कर आया हूँ। हर वो बात बता दी जिसका बताना जरूरी था। फिर क्या हुआ बाबा? आरजू ने बेकरारी से पूछा। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि रोशन राय मेरा बाप था तो दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। वो गुस्से में नहीं आए? आरजू ने पूछा। नहीं, गुस्से में नहीं। ये बात सुनकर परेशान हुए। क्या आपने उन्हें मेरी माँ के बारे में नहीं बताया कि राजा सलीम मेरी माँ का कातिल था? हाँ, फिर मैंने ये भी बताया, कमाल राय बोला। ये सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। साफ जाहिर है ऐसा तो होना ही था, आरजू बोली। लेकिन बेटा, रामेश ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे नई नस्ल के नुमाइंदे से ऐसी तवक्को न थी। क्या कहा उन्होंने? वो बोला, मैं अपने दादा के इस भयानक जुर्म की माफ़ी मांगता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे दादा का पोता हूँ, कमाल राय ने कहा।
بیٹا اس کی اس بات سے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں۔ جو بات پہلے مجھے کہنی چاہیے تھی وہ اس نے کہہ دی۔ تب میں نے اس سے کہا، اب میں کیا کہوں؟ میرے باپ کے جرائم اتنے بھیانک ہیں کہ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ روشن رائے کا جرم ناقابل معافی ہے اور میں اس کا بیٹا کمال رائے اس کے ہر جرم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، آپ اپنے باپ کے کیے کی سزا کیوں پائیں؟ میرے ماں باپ تو اب واپس آ ہی نہیں سکتے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب ہمیں اپنے ماضی کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہوگا۔ بیٹا رامیش خیال ایسا باشعور اور روشن خیال لڑکا ہے، میرے تصور میں نہ تھا۔ اس نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں متاثر کیا تھا اور میں نے اسے دیکھ کر ایک فیصلہ کر لیا تھا جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہوا۔ جب ماضی کے سارے قصے بیان ہو گئے، دل کی کدورتیں نکل گئیں اور یہ طے ہو گیا کہ ماضی کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے، تب ایک اور الجھن سامنے آئی۔ کمال رائے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ کیا بابا؟ آرزو نے پوچھا۔ رامیش خیال کی اس کے تایا راجہ وقار کی بیٹی سے کافی عرصہ پہلے منگنی ہو چکی ہے۔ ارے لیکن مہرو نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ پہلے میری بات سن لو، پریشان مت ہو۔ رامیش خیال نے اپنے طور پر ہی اس معاملے کو صاف کر دیا ہے۔ اس نے اپنا تایا سے جو شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تھے، شادی سے انکار کر دیا۔ تایا راجہ وقار اسے دھمکی دے کر جا چکے ہیں۔ پھر بابا، آرزو نے کمال رائے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھر بابا، یہ کہ ایک نئی دشمنی کا آغاز ہو گیا ہے۔ راجہ وقار ایک روایتی وڈیرا ہے، وہ رامیش خیال کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے اپنا باپ یاد آ گیا، جس نے اپنے بیٹے کی پسند کی شادی کا کتنا بھیانک انتقام لیا تھا۔ وہ تو تایا ہے، پھر اس نے اس کی بیٹی کو ٹھکرایا ہے۔ اگر وہ اپنی پسند سے شادی کرتا ہے تو نہ صرف اس کی جان خطرے میں پڑے گی، ساتھ ہی اس کی بیوی بھی جان سے جائے گی۔ بیٹا اب تم ہی سوچو، میں اپنی کائنات کی جان کو کس طرح خطرے میں ڈال دوں؟ بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آرزو کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ جواب میں کمال رائے نے جو کچھ کہا اسے سن کر آرزو حیرت زدہ رہ گئی۔ کمال رائے نے کہا، بیٹا اب مجھے اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ نہیں بابا، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ آرزو نے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں کہا۔ بیٹا میں تمہیں کسی مشکل میں پھنسانا نہیں چاہتا، کمال رائے نے فکر مند ہو کر کہا۔ بابا آپ پیچھے نہیں ہٹنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آرزو تم نہیں جانتی یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دیکھتے سب کچھ ہیں، بولتے سب کچھ ہیں، لیکن سنتے کسی کی نہیں ہیں۔ میں اپنے باپ کے روپ میں ان وڈیروں کو دیکھ چکا ہوں۔ میں آگ میں جل چکا ہوں۔ اس آگ میں اپنی بیٹی کو کس طرح جھونک دوں؟ بابا میں آپ کے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ میں جانتی ہوں مجھے ہونے والی ذرا سی تکلیف آپ کو سولی پر لٹکا دے گی، لیکن بابا آپ کو ہمت کرنا ہوگی۔ آرزو میں بزدل نہیں ہوں، میں اپنی جان پر کھیل سکتا ہوں، لیکن تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بابا بات اب آگے بڑھ چکی ہے، رامیش خیال اس رشتے سے انکار کر چکے ہیں، اب ہمیں انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آرزو نے یہ بات بڑی سادگی سے کہہ دی۔ یہ ایک بھاری جملہ تھا۔ اس نے بڑی سادگی سے مگر یقین سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ رامیش خیال کو کسی طور اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ جس لڑکے نے اپنے خاندان میں اعلان جنگ کر دیا تھا تو اس جنگ میں شامل ہونے سے کس طرح وہ رہ جاتی، جبکہ یہ جنگ اسی کے حصول کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ آرزو یہ ایک پرخطر راستہ ہے، تم کیوں اپنے باپ کی جان سولی پر لٹکانا چاہتی ہو؟ بابا زندگی بذات خود ایک پہیلی ہے، حادثات سے بھری، کون جانے اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے۔ لگنے والی ٹھوکر ہمیں موت کی وادی میں لے جائے گی یا خوش قسمتی کا در وا کر جائے گی۔ بابا آپ جس خطرے سے ڈرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کی بیٹی کو اس سے بھی زیادہ سنگین خطرات پیش آئیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ راجہ وقار سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی بیٹی کے انتقام میں اندھا ہو کر جانے کیا کر گزرے۔ میں تمہیں جان بوجھ کر موت کی وادی میں نہیں دھکیل سکتا۔ بابا کیا پتا قسمت مجھے کہاں دھکیل کر لے جائے۔
राजा वक़ार तो गोलियों की ही मौत देगा, एक आसान मौत। कौन जाने तकदीर मुझे किसी ऐसे अजाब में मुब्तला कर दे कि मैं मरना भी चाहूँ तो न मर सकूँ। आरज़ू ने बड़े खोए खोए लहजे में कहा। आरज़ू, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो बेटा, क्या पागल हो गई हो? बाबा, अभी तो मैं पागल नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कल तकदीर मुझे कहाँ ले जाए कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है मुझे पागल कर दे। अच्छा, देखा जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं इस सिलसिले का कोई हल निकाल ही लूँगा। ये बात जाने कमाल राय ने क्यों कही थी, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि इस मसले का कोई हल नहीं है। आरज़ू भी अच्छी तरह समझती थी कि इस मामले को सुलझाना आसान नहीं है, ये महज तिफले तसल्ली है। मगर कमाल राय और क्या कहता, वो बाप था, और ऐसा बाप जिसकी जान आरज़ू थी। तो दूसरे किनारे पर रामेश ख्याल था। वो ये बात अब अच्छी तरह समझ गया कि रामेश ख्याल इसकी बेटी को भी पसंद है। बेटी की क्या, वो तो खुद उसकी भी पसंद था। उसका इंतखाब था और इसी इंतखाब ने इसकी बेटी की खातिर एक अफरिया से टक्कर ली थी, मौत के मुंह में हाथ डाल दिया था। और एक वो है जो तमाम मसाइल और ज़राए होने के बावजूद डर रहा है, बुज़दिली का सबूत दे रहा है। ठीक है, वो एक मुस्बत आदमी है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करता है, अमन पसंदी इसका शुआर है। लेकिन ये किताब में कहाँ लिखा है कि कोई तुम्हारा घर जलाने आ जाए तो तुम अपने घर में महसूर हो जाओ और उसे मनमानी की इजाज़त दे दो। ये उसने कहा कि तुम दहशतगर्द बन जाओ, लेकिन अगर कोई दहशतगर्द तुम्हारी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाए और तुम उस दहशतगर्द से मुकाबले की सकत भी रखते हो तो फिर पीछे हटने की क्या ज़रूरत है। तब अंधेरे में एक जुगनू चमका। बाबा, रामेश ख्याल को अब हमें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। ये आरज़ू की आवाज़ थी। अब यही आवाज़ उसके दिल की भी आवाज़ बन गई। बिला आखिर उसने तय कर लिया वो रामेश ख्याल को हर कीमत पर साथ देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पूरी रात उसने जाग कर गुजारी। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा। कभी वो थकी आंखों से छत को घूरता तो कभी आंखें मूंद कर अंदेशों को भगाने की कोशिश करता। वो बहुत सी बातें सोचता रहा। कदम कदम पर रोशन राय इसके सामने आता रहा। इसकी मारवी इसकी नज़रों में घूमती रही और फिर बिला आखिर सुबह हो गई। उसने सोचा कि वो जिस नतीजे पर पहुंचा है इस नतीजे से अपनी बेटी को भी आगाह कर दे। दरअसल उसके एक जुमले ने इसकी काया पलट दी थी। एक नातवा ने एक तवाना को तवानाई बख्शी थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर आरज़ू के कमरे के सामने पहुंचा। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो जल्दी जल्दी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। अपने बाप को अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर एकदम चौंक गई। बाबा, आप खैर तो है? उसने बालों में बुर्श करता हुआ अपना हाथ रोका और बाप का चेहरा बगौर देखने लगी। हाँ आरज़ू, बिल्कुल खैर है। तुम पूरे इत्मीनान से कॉलेज जाओ और अब हर फिक्र से आज़ाद हो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं रामेश ख्याल को अब तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस पर जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं अब हर जालिम का मुकाबला करूंगा। देखता हूँ कौन मेरी बेटी की खुशियाँ छीनता है। कमाल राय ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया। आरज़ू की आंखों में बेइख्तियार आंसू छलक आए। वो कुछ ना बोली, खामोशी से अपने बाप के मजबूत बाजुओं में छुपी खड़ी रही। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ऊंचे पहाड़ की ओट में खड़ी हो। अब उसे किसी तूफान की फिक्र न थी। जब वो गाड़ी में बैठी कॉलेज जा रही थी तो उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसे यकीन तो था, लेकिन आज ये यकीन और गहरा हो गया था कि इसका बाप इसकी खुशी की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। इसकी चाहत नाकाबिले यकीन हद तक सच्ची थी। वो अपने बाप पर जितना फख्र करती कम था। वो आज खुश थी, बहुत खुश। कॉलेज में जब मेहरू पर उसकी नज़र पड़ी तो वो बेख्तियार इसकी तरफ लपकी और उसे जाते ही गले लगा लिया। मेरी मेहरू, वो खुशी से चहकी। भाई क्या हो गया, आज तो भाई सुबह कोई ख्वाब देख लिया क्या? अरे नहीं मेरी मेहरू, मैं ख्वाबों के सहारे खुश होने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं एक हकीकत पसंद लड़की हूँ और ठोस हकीकत ही मुझे खुश करती है। वैसे मैं एक बड़ी खुशकिस्मत लड़की हूँ। मैं अपने वक्त पर जितना नाज करूँ कम है। वो फख्र से बोली। ओह भाई, कुछ मुंह से भी फूटो या पहेलियाँ ही भिजवाओगी?
ویسے مجھے تجھ سے بڑی شکایت ہے۔ اچانک آرزو کا خوشگوار موڈ تبدیل ہوا۔ اچھا؟ مہرو نے آنکھیں جھپکائیں۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ جب تیرے بھائی کی منگنی تیری تایا داد سے ہو چکی تھی تو تو نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ آرزو، میں اس معاملے میں تیرے قصوروار ہوں اور سزا کی مستحق، مہرو نے سنجیدگی سے کہا۔ اصل میں گڑبڑا گئی، طے نہ کر پائی کہ کیا کروں۔ یہ سارا معاملہ کچھ اس تیزی سے اٹھا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ ویسے بھائی رامیش شروع ہی سے اس رشتے سے خوش نہیں تھے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد جیسے انہیں سہارا مل گیا، وہ فوراً ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ اس نے طے کر لیا کہ تم سے شادی ہو یا نہ ہو، مگر اب تایا کی بیٹی شکیلا سے ہرگز شادی نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان کی منگنی نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ ویسے یہ بات میں نے تجھ سے چھپائی ہرگز نہیں، سوچ رہی تھی کوئی مناسب وقت دیکھ کر بتا دوں گی۔ وہ مناسب وقت آج تک تمہیں نہیں ملا، آرزو نے شکایت کی۔ آج کا پکا ارادہ تھا، مہرو ہنس کر بولی۔ تو آتے ہی برس پڑی۔ خبردار، جو آئندہ مجھ سے کوئی بات چھپائی تو کان کھینچوں گی۔ آرزو نے بڑی بے تکلفی سے اس کا کان پکڑا۔ اچھا میرا کان تو چھوڑو، اب نہیں چھپاؤں گی کچھ، ویسے اب چھپانے کو رہ بھی کیا گیا ہے؟ مہرو نے اپنے کان سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آج تو کس لیے اتنی خوش نظر آ رہی ہے یہ بھی بتا دے۔ آج میرے باپ نے میرے باپ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ آج مجھے ان کے سینے سے لگ کر کس قدر سکون ملا، کس قدر تحفظ کا احساس ہوا، تجھے کیا بتاؤں۔ میرے باپ نے کہہ دیا کہ وہ ہر قیمت پر اور ہر صورت میں رامیش کا ساتھ دیں گے، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تیرا شکر، یہ سن کر تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ اب بتا میرے بابا کیسے ہیں؟ تیرے بابا بہت گریٹ ہیں، پر میرا بھائی بھی کسی سے کم نہیں، وہ شرارت آمیز لہجے میں بولی۔ اچھا چل، تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، آرزو نے اٹھلا کر کہا۔ رامیش خیال واقعی کسی سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنے تایا کی بیٹی سے شادی سے انکار کر کے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ راجہ وقار نے اسے سدا کنوارا رہنے کی ہدایت کی تھی، ورنہ دوسری صورت میں اسے اپنی موت کو گلے لگانا ہوگا۔ اس نے اپنے تایا کے چنے سے بڑی پامردی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کو جب مہرو نے آرزو سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیا اور بتایا کہ کمال رائے صاحب نے تمہیں تنہا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کی طاقت دگنی ہو گئی، اس کی طاقت بڑھ گئی۔ کمال رائے اکیلے تو نہ تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، دو وہ ہوئے اور اس طرح ان کے ماموں تھے، اس طرح اسے 3 سہارے مل چکے تھے۔ اب تو ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے بھی وہ تیار تھا۔ اب ہر چیز سامنے تھی، صاف اور واضح، اب کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ تھی۔ کمال رائے چاہتا تھا کہ اس رشتے کو مضبوط کر لیا جائے۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ منگنی کر لی جائے، دوسری صورت یہ تھی کہ نکاح کر لیا جائے۔ آرزو ابھی چھوٹی تھی، اس لیے وہ اس کی رخصتی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ BA کرنے کے بعد وہ اس کو ودا کرے گا۔ ابھی 2-3 سال کا عرصہ پڑا تھا۔ منگنی یا نکاح کر کے وہ اپنی ماں نفیسہ بیگم کے کنبے کے منہ بند کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص آرزو کے رشتے کو خواہش دل میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کی منگنی کی خبر ملتے ہی ہر طرف سناٹا پھیل جاتا۔ اس طرح کمال رائے بھی آنے والے الٹے سیدھے رشتوں سے محفوظ ہو جاتا۔ رامیش خیال سے رشتے کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے اس رشتے کو اناؤنس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمال رائے اپنے ماموں کو رامیش خیال کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کس دادا کا پوتا ہے۔ ویسے بھی رشتے کو راز میں رکھنا تھا کہ رخصتی سے پہلے یہ بات راجہ وقار تک نہ پہنچ پائے۔ کمال رائے نے سوچا تھا کہ منگنی یا نکاح کرتے وقت وہ رامیش خیال کا فیملی بیک گراؤنڈ کسی کو نہیں بتائے گا، خصوصاً اپنے لوگوں کو، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ اس طرح 2-3 سالوں میں جانے حالات کیا ہو جائیں، ہو سکتا ہے راجہ وقار کسی فرشتہ اجل کو پسند آ جائیں۔ ویسے یہ خواہش پوری ہونی اتنی آسان نہ تھی، ایسے لوگ بہت جلد راہ عدم نہیں جاتے، ایسے لوگوں کی رسی روز بروز دراز ہوتی ہی رہتی ہیں۔